بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ آج ایک دفعہ پھر سے ہم نے زحمت دی ہے مفتی قاری سیف اللہ صاحب کو کہ وہ اپنے مصروف وقت میں سے ہمیں کچھ وقت عنایت کریں تاکہ ہم دین کے بارے میں اور کچھ اہم سوالات کے بارے میں ان سے جان سکیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں ایک دفعہ پھر اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عنایت کیا، اس کے لیے ہم بے حد مشکور ہیں آپ کے۔ آپ کو یاد کچھ سوالات بہت اہم جن کے لیے آپ کو زحمت دی گئی۔ میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے، احادیث مبارکہ کے مطابق تو آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے جی، تو اس کو ایک 27ویں کی رات کو لیلۃ القدر کی رات ہی تصور کرنا اور صرف اسی میں ہی عبادت کا اہتمام کرنا، اس کے بارے میں ہمارے دین کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر بڑی ہی عظیم اور بابرکت رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امت محمدیہ کو ایک تحفہ عطا فرمایا۔ اس کا پس منظر کیا تھا، یہ کیوں دی گئی، وجہ کیا بنی، یہ ہمیں کیوں عطا کی گئی؟ وہ رات جو کہ 83 سال 4 ماہ سے بہتر رات، خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات۔ اب 1000 مہینے تو آ گئے، لیکن اس سے بہتر اور زیادہ کتنا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم بہر تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ جو ہے صحابہ کرام یا لوگ جو ہے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں باہر اس لیے تشریف لے آیا تھا تاکہ تمہیں بتاؤں کہ شب قدر کون سی ہے، یعنی یہ قدر کی جو رات ہے یہ کون سی رات ہے، لیکن جو ہے تمہارے آپس کی لڑائی کی وجہ سے اس کا تعین اٹھا دیا گیا، تم اسے اب رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر یہ بہت ہی بابرکت اور عظیم رات ہے، اور حضور علیہ السلام اس کے لیے اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے 10 دن کا اعتکاف فرمایا، پھر 20 دن کا اعتکاف فرمایا، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لایا، فرمایا کہ میں نے پہلے ابتدائی 2 اشروں کا اعتکاف کیا تاکہ لیلۃ القدر کو تلاش کر سکوں، پھر مجھے بتایا گیا کہ لیلۃ القدر جسے آپ تلاش فرما رہے ہیں وہ آخری عشرے میں ہے، تو جس نے بھی تم میں سے اعتکاف کرنا ہے وہ میرے ساتھ اعتکاف کر لے۔ تو لیلۃ القدر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول کے مطابق تم اسے تلاش کرو 21ویں شب، یعنی جو طاق راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات، ان 5 راتوں میں جو ہے لیلۃ القدر تلاش کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا گیا۔ جہاں تک بات ہے کہ 27ویں ہی کو ہی لیلۃ القدر کیوں سمجھا جاتا ہے بھائی، تو یہ اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ اکثر علماء کرام جن میں سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی علماء کرام جو ہے کافی اس طرف گئے ہیں کہ شب قدر کی جو پیاری پیاری مبارک رات ہے یہ 27ویں کو ہے۔ اور اس میں ایک جو ہے نقطہ علامہ مفتی محمد احمد یحییٰ خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے تحریر فرمایا اپنی تفسیر میں، آپ فرماتے لوگوں دیکھیں لیلۃ القدر یہ سورۃ القدر میں 3 مرتبہ آیا ہے لیلۃ القدر، اور ہر کلمے میں یعنی لیلۃ القدر میں 9 لفظ ہیں، اور 3 مرتبہ آیا، تو جب ہم 9 کو ملٹی پلائی کریں گے، 9 ملٹیپلائی بائی 3 تو جناب یہ بنے گا 27، یعنی یہ رمضان کی 27ویں رات بنتی ہے۔ تو گویا کہ ایک طرف یہ اشارہ ہے کہ جس طرح اس صورت میں 3 جو ہے مرتبہ لیلۃ القدر استعمال کیا گیا ہے، تو یہ اور 3 مرتبہ اور اس کے اندر جو ہے 9 کا عدد ہے، اس کو جب ہم نے ضرب دیا تو جناب 87 کا عدد آتا ہے، تو اس سے بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ 27ویں کو جو ہے وہ لیلۃ القدر ہوا کرتی ہے۔ بقیہ جو ہے فقہائے کرام کی جو ہے آراء اس کے اندر مختلف ہے کہ لیلۃ القدر کب ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ پورا سال گھومتی رہتی ہے، یعنی کبھی رمضان میں، کبھی رمضان کے بعد، اور کبھی جو ہے اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہر رات جو ہے آپ جو ہے تلاش کریں شب قدر کو، کہ ہو سکتا ہے کہ یہی شب قدر ہو۔
اور بعض علماء کرام نے، فقہاء کرام نے بڑی اچھی انداز سے انہوں نے فرمایا، انہوں نے ایک دعا بھی بتائی ہے کہ جو بندہ وہ دعا پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ وہ 27ویں شب کو حاصل کر لیتا ہے۔ امام حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے کہ کب ہے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ تو ہمیں جو ہے ڈیلی یہ پڑھ لینی چاہیے تاکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی شب قدر ہو اور ہماری بخشش و مغفرت ہو جائے۔ 27ویں کو اس لیے ہے کہ علماء کرام کا جمع غفیر اس پر متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شب قدر 27ویں کو رکھی ہے، اسی وجہ سے جو ہے ہم 27ویں کو زیادہ جو ہے مناتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمارے جو ماحول میں 21، 23، 25، 27 اور 29 کو بھی صلاۃ و تسبیح کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ جو شب قدر میں کرنے والے اعمال ہیں وہ بھی کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک